بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اجمیری یوٹیوب چینل کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وائس کی دنیا کے پیارے دوستو، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں ایک سبق آموز کہانی کے ساتھ حاضر ہوئے۔ ایک آدمی کسی جنگل میں جا رہا تھا۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو ایک شیر نظر آیا جو کہ اس پر حملہ آور ہونا چاہتا تھا۔ اسے دیکھ کر اس مسافر کے طوطے اڑ گئے اور کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں، کہاں جاؤں۔ اچانک اسے ایک درخت نظر آیا اور وہ بھاگ کر اس درخت پر چڑھ گیا اور شیر نیچے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اور پھر جب اس مسافر نے نیچے جھانکا تو اسے ایک پرانا غیر آباد کنواں نظر آیا جس کے کنارے پر وہ درخت کھڑا ہے، اور اس کنویں میں ایک اژدہا ہے جو کہ منہ کھولے انتظار میں ہے کہ کب یہ انسان کنویں میں گرے اور میں اسے نگل جاؤں۔ پھر اس نے دیکھا کہ اس درخت پر کچھ پھل لگے ہوئے ہیں۔ نیز دیکھا کہ اس درخت کے پیڑ کو دو چوہے، ایک سیاہ اور ایک سفید رنگ والا، کتر رہے ہیں، لیکن تھوڑا سا باقی ہے اور وہ درخت ابھی گرنے والا ہے۔ لیکن اس احمق مسافر نے درخت کے پھل کو دیکھ کر کہا، یار دیکھا جائے گا، جو ہوگا ہم پھل تو کھائیں۔ وہ پھل کھانے میں مشغول ہوا ہی تھا کہ چوہوں نے پیڑ کو کتر کر ختم کر دیا اور وہ درخت دھڑام سے گرا تو شیر نے اسے دبوچ لیا، اسے چیر پھاڑ کر کچھ خود کھا لیا اور کچھ کنویں میں پھینک دیا، اور جو حصہ کنویں میں پھینکا اسے اژدہے نے نگل لیا۔ پیارے دوستو، اس تمثیل کی تشریح کچھ یوں ہے کہ درخت انسان کی زندگی ہے اور شیر ملک الموت ہے، کنواں قبر ہے اور وہ دو چوہے دن اور رات ہیں، دن سفید ہے اور رات سیاہ ہے۔ اے غافل انسان، یہ دونوں چوہے رکتے نہیں بلکہ تیری زندگی کے درخت کو کتر رہے ہیں، بلکہ کتر چکے ہیں، صرف چند گھڑیاں باقی ہیں اور وہ پھل زندگی کی چہل پہل ہے۔ لہٰذا اگر یہ دنیا کا مسافر عقل مند ہے تو یوں ہرگز نہ کہے گا دیکھا جائے گا، جو ہوگا ہم پھل تو کھائیں، بلکہ اسے ایسا بھیانک وقت دیکھ کر پھل کھانے کی طرف توجہ ہی نہ ہوگی، بلکہ وہ تدبیر سوچے گا کہ کیا کیا جائے۔ ہاں، ایسے نازک وقت میں وہی پھل کھانے کی طرف مشغول ہوگا جو کہ پرلے درجے کا احمق اور بے وقوف ہوگا۔ یہی حال ہم احمقوں دنیا داروں کا ہے۔ موت سر پر کھڑی ہے، قبر ہمیں روزانہ یاد کرتی ہے، جیسے حدیث پاک میں ہے، اے بندے غافل نہ ہو، میں وحشت کا گھر ہوں، میں مٹی کا گھر ہوں، مجھ میں سانپ بھی ہیں، بچھو بھی ہیں۔ اور جب نیک آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نیاز مند امتی، جس نے موت کو یاد رکھا اور یاد الہی سے غافل نہ رہا، جب وہ قبر میں جاتا ہے تو قبر اسے مرحبا اہلا و سہلا کہتی ہے، اور کہتی ہے کہ تو مجھ پر چلتا تھا تو تو مجھے بڑا ہی پیارا لگتا تھا، اب جب کہ تو مجھ میں آ گیا ہے اور میں تجھ پر مسلط کر دی گئی ہوں، اب تو دیکھے گا کہ میں تیرے ساتھ کیسا سلوک کرتی ہوں۔ میں تیرے ساتھ ایسا سلوک کروں گی کہ تو ماں کی گود بھی بھول جائے گا۔ پھر وہ قبر کھلنا شروع کر دیتی ہے، اور جہاں تک اس مرنے والے کی نظر جائے گی قبر کھل جاتی ہے، اور پھر قبر میں جنت سے ہر نعمت آ جاتی ہے، اور وہ مومن تا قیامت آرام و عیش کی برزخی زندگی گزار کر قیامت کے دن اپنے رب کریم کے دربار میں حاضر ہو کر جنتی انعام حاصل کرے گا۔ اپنے رب کریم کی دربار حاضر ہو کر جنتی انعام حاصل کرے گا۔ لیکن جو غافل انسان موت کو بھول کر دنیاوی عیش و عشرت میں مگن ہو گیا،
موت اور قبر اسے بھی روزانہ یاد کرتی ہے۔ اے بندے، مجھ پر غافل ہو کر نہ چل، میں وحشت کا گھر ہوں، میں مٹی کا گھر ہوں، مجھ میں سانپ بچھو بھی ہیں۔ اور جب غافل انسان مر جاتا ہے اور قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے تو قبر اس کو خطاب کرتی ہے، اے بندے، تو مجھ پر چلتا تھا تو مجھے بڑا ہی برا لگتا تھا، اب جب کہ تو مجھ میں آ گیا ہے اور میں تجھ پر مسلط کر دی گئی ہوں تو اب تو دیکھے گا کہ میں تیرے ساتھ کیا سلوک کرتی ہوں۔ یہ کہہ کر قبر اسے دبانا شروع کر دیتی ہے۔ رسول مکرم نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسری ہاتھ مبارک کی انگلیوں سے گزار کر سمجھایا کہ ایک طرف کی پسلیاں دوسری طرف کی پسلیوں سے یوں گزر جائیں گی اور پھر اس پر بے شمار سانپ اور بچھو مسلط کر دیے جائیں گے جو کہ قیامت تک اسے ڈستے رہیں گے، العیاذ باللہ۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یعنی قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنے گی یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ پیارے دوستو، اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ آپ کی دعاؤں کا درخواست تھا۔